السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جامع مسجد امروہہ کے محتمم صاحب کی وفات پر حضرت مولانا سید مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے تعزیت مسنونہ پیش کیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری نے بہت اچھے الفاظ میں بہت عمدہ تحریر میں تعزیتی نامہ پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر سید محمد طارق حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوار رحمت میں از محمد عفان منصور پوری مدرس مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ 18 ذی قعدہ 1445 27 مئی 2024۔ فرماتے ہیں یہ خبر علمی و دینی ملی اور سماجی حلقوں میں بڑے رنج و افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کے موقر محتمم تواضع سادگی اور خاک ساری کے پیکر شریف الطبع اور کریم النفس انسان امام شہر امروہہ اور سابق صدر شعبہ فارسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سید محمد طارق حسن صاحب نور اللہ مرقدہ گزشتہ شب راہی ملک بقا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے محتمم صاحب گرچہ پچھلے کئی سالوں سے علیل چل رہے تھے، عمر کے ساتھ ساتھ ضعف بھی بڑھتا جا رہا تھا، جس کی بنا پر زیادہ وقت علی گڑھ میں ہی گزرتا تھا۔ امروہہ آنا بھی بہت کم ہو گیا تھا، لیکن ان کا وجود، سرپرستی اور دعائیں برابر کار فرما تھیں، جس کے اثرات مدرسے کے ماحول میں عیاں تھے۔ مگر افسوس آج ہم سب پدرانہ شفقت کا مظاہرہ کرنے والے محتمم صاحب کی سرپرستی اور دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ باری تعالی مرحوم کی مغفرت تامہ فرمائیں، درجات بلند فرمائیں، پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل سے نوازیں اور مدرسے کو ان کا نعم البدل عطا فرمائیں۔ آپ کی تاریخ ولادت 20 اپریل 1943 ہے۔ پرائمری، پنجم اور ابتدائی عربی فارسی کی تعلیم مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ میں حاصل کی۔ بعد ازاں امام المدارس انٹر کالج امروہہ سے پہلے ہائی اسکول پھر انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد رامپور رضا ڈگری کالج سے BA پاس کر کے 1965 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارسی میں فرسٹ پوزیشن سے MA کیا اور گولڈ میڈل اعزاز کے مستحق قرار دیے گئے۔ پھر آپ نے ملک کے معروف فارسی اسکالر پروفیسر نذیر احمد کے زیر نگرانی ہندوستان میں لکھی جانے والی 7ویں فارسی لغت شرف نامہ احمد منیری کی تصحیح و تدوین کے موضوع پر اپنا PhD مقالہ لکھا، جس پر 1970 میں آپ کو PhD کی ڈگری تفویض ہوئی۔ اسی سال آپ شعبہ فارسی میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ 6-7 سال عارضی طور پر کام کرنے کے بعد 1977 میں مستقل طور پر لیکچرار مقرر ہو گئے۔ ترقی کر کے 1984 میں ریڈر اور 1991 میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1996 میں آپ کو صدر شعبہ فارسی بنایا گیا۔ پھر 2005 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 2009 میں فارسی زبان و ادب کی وسیع تر خدمات کے تناظر میں آپ کو صدر جمہوریہ ہند ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ بعد ازاں 2015 میں حکومت راجستھان کی جانب سے بھی آپ کو ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ مختلف موضوعات پر علمی و تحقیقی مقالات کے ساتھ ساتھ 8 سے زائد کتابیں آپ کے گہرے بار قلم سے منصہ شہود پر آئی ہیں۔ نثر نگاری کے ساتھ اردو و فارسی شعر گوئی کا ستھرا ذوق بھی آپ رکھتے تھے۔
اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات امروہہ کے اس معروف خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا علم و فضل سے گہرا رشتہ رہا ہے۔ آپ کے جد بزرگوار عارف باللہ حضرت حافظ سید زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز و خلیفہ اور خاص تربیت یافتہ لوگوں میں تھے۔ حج کے سفر پر گئے تو تقریباً 1.5 برس مکہ مکرمہ میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور آپ سے مثنوی مولانا روم درسہ پڑھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد منی نور اللہ مرقدہ سے بھی آپ بڑی قربت اور گہری عقیدت رکھتے تھے۔ امروہہ میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان آپ ہی ہوا کرتے تھے۔ محتمم صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا سید حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے منتظم اور روایات اکابر کے امین تھے۔ عرصہ دراز تک مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کے منصب اہتمام پر آپ فائز رہے۔ محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً نمونہ اسلاف اور اپنے بزرگوں کی زندگی کے آئینہ دار تھے۔ آپ کی زندگی کا طویل عرصہ اگرچہ کالجوں اور یونیورسٹی میں گزرا، لیکن خاندانی شرافت و دینداری، اعلیٰ ظرفی اور اخلاق و کردار کی بلندی، اسی طرح روایات اکابر کی پاسداری آپ کی ذات میں نمایاں رہی۔ دوستو آگے لکھتے ہیں، اپریل 2007 میں آپ کے برادر خرد حضرت مولانا مفتی سید محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کے اچانک انتقال کے بعد مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کے اہتمام کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ اس میدان کا تجربہ نہ ہونے اور مختلف نزاکتوں کی وجہ سے آپ نے اس اہم ذمہ داری کو قبول کرنے کے سلسلے میں سختی کے ساتھ اظہار معذرت کی، لیکن اراکین شورا کے اصرار پر اس بار گراں کو آپ نے قبول کیا۔ اور پھر جس خوش اسلوبی کے ساتھ امور مدرسہ کو انجام دیا اس کا ہر شخص معترف و قائل ہے۔ بلا شبہ آپ کا دور اہتمام مدرسے کی تاریخ میں روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ تعلیمی اور تعمیری ہر اعتبار سے مدرسے نے اس دوران جن بلندیوں کو چھوا ہے اس میں محتمم صاحب کے خلوص و للہیت اور سحر گاہی کا بڑا دخل ہے۔ دوستو آگے فرماتے ہیں، مدرسین و ملازمین اور طلباء عزیز کے ساتھ آپ کا معاملہ بڑا کریمانہ و مشفقانہ تھا۔ کسی بھی موقع پر اور کبھی بھی اساتذہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے لہجے میں تلخی، ترشی، اظہار برتری اور تعالی محسوس نہیں کی گئی۔ لینت اور نرم مزاجی آپ کا شیوا تھا۔ انتظامی اور تدریسی معاملات میں گفتگو کرتے وقت بارہا اشک بار ہو جاتے، جس کا ہر ساتھی کے دل پر گہرا اثر ہوتا تھا۔ اساتذہ کرام کے لیے تنخواہوں میں اضافے اور ان کو مختلف مراعات دینے کے لیے آپ خود کوشاں رہتے اور مجلس شورا میں اساتذہ کی جانب سے بحیثیت وکیل گفتگو فرماتے۔ مدرسے میں معیار تعلیم کو بلند کرنے کی غرض سے مختلف لوازمات کو مہیا کرنے، طلباء کی تعداد میں اضافے اور ان کو خاطر خواہ سہولیات فراہم کرنے اور حسب ضروریات تعمیری کاموں کو انجام دینے کے حوالے سے آپ ہمیشہ کشادہ قلبی کا معاملہ فرماتے رہے۔ کبھی بجٹ کی پرواہ نہیں کی، بلکہ فرماتے تھے ہماری نیت اگر درست ہوگی تو اللہ پاک اسباب و وسائل ضرور پیدا کریں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی انہی کے کرم سے ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی فضل الہی کا نتیجہ ہوگا۔ آپ تو ارادہ کر کے نیک نیتی کے ساتھ قدم بڑھائیں، اللہ پاک کی نصرت شامل حال ہوگی۔ بندے کے ساتھ روز اول سے آپ نے جس خرد نوازی کرم فرمائی اور اپنائیت کا معاملہ فرمایا وہ بے مثال ہے۔ جزاہم اللہ احسن الجزا۔ جمعیت علماء ہند اور اس کی تحریکوں سے آپ کو خاصی دلچسپی رہی،
کئی ٹرم امروہہ پونٹ کے صدر رہے اور جمعیت علماء صوبہ یو پی کے نائب صدر و رکن عاملہ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم محتمم صاحب کے جملہ اہل خانہ، بالخصوص اہلیہ محترمہ، برادر گرامی پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب، صاحبزادہ محترم پروفیسر سید نعمان طارق صاحب اور چاروں صاحبزادیوں کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال مرحوم کو اپنی رضا و رضوان سے نوازیں اور خدمات جلیلہ کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ میری ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔